السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام اور بابائے آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین کی طرف سے ایک الزام جو ان پر عائد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں سیاست اور حکومت میں لانے والے ایک فوجی جنرل ایوب خان تھے، جن کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بھٹو نے سیاست اور حکومت میں اپنی جگہ بنائی۔ مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ بھٹو کسی سفارش کے نتیجے میں کابینہ میں نہیں آئے تھے، بلکہ جہاں سر شاہ نواز بھٹو پہلے ہی سندھ کی سیاست اور جوناگڑھ کی وزارت میں اتنے سرگرم تھے، وہاں بھٹو کو سیاست میں آنے کے لیے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے برعکس انہیں وزیر اعظم چودھری محمد علی کے دور میں اقوام متحدہ جانے والے ایک وفد کے ساتھ بھیجنے کی تجویز پیش کی گئی، اور بعد میں وہ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے دور میں 1957 میں پہلی بار اقوام متحدہ گئے، جہاں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور اس کے بعد 1958 میں اقوام متحدہ کی کانفرنس برائے سمندری قوانین میں شرکت کے لیے گئے، اور یوں انہوں نے پہلے ہی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلند حیثیت حاصل کی۔ 1958 سے 1969 تک کے واقعات نہایت دلچسپ رہے۔ اسی دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ چھڑی، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہوئے، چین اور ایشیائی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوئے، اور بھٹو نے اسے، جس کو وہ اسلامک سوشلزم کہتے تھے، اس فلسفے کے خدوحال واضح کیے۔ 1967 میں قائد عوام کی عوامی مہم کے آغاز سے 1970 تک کے انتخابات تک قائد عوام نے پورے ملک میں کئی دورے کیے، اور اس دوران انہیں بھرپور عوامی حمایت حاصل ہوئی۔ کچھ جگہوں پر ان پر حملے بھی ہوئے، جس کا الزام ظاہر ہے کہ مصنف کے نزدیک اس وقت کی فوجی حکومت پر اور ان گروہوں پر ہے جن کے مفادات کو قائد عوام کی سیاست سے خطرہ تھا۔ قائد عوام نے پاکستانیوں کے قلب و روح کو متاثر کیا۔ ان کی شخصیت کا تاثر اور سحر آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے اذہان پر طاری ہے۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے اس ملک کے لوگوں کی روح کو متاثر کیا ہے۔ اب اس ملک کی تاریخ کبھی وہ نہ رہے جو میری عدم موجودگی میں ہوتی۔ ایک طویل عرصے تک عوام آزاد سوچ اور شخصی آزادی کے طالب رہیں گے۔ اب طاقت کے بل بوتے پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکے گی۔ قائد عوام نے کہا تھا کہ حکمران وہ نہیں عوام ہے، قائد وہ نہیں عوام ہے۔ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں، عوام کی حکومت ہے۔ قانون کی حکمرانی اور امور مملکت میں عوام کی شرکت اور مشکل مسائل کے حل کے لیے عوام سے رہنمائی لینا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی، اور زندگی کے ان بنیادی اصولوں کو وہ اپنی سیاست کی بنیاد سمجھتے تھے، اور یہی اصول جمہوریت کی روح ہے۔ جمہوریت ہی وہ قیمتی موتی ہے جس کی تلاش میں، جس کے قیام کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی کے قیمتی سال
پاکستان کے دیہات اور شہروں کے گلی کوچوں میں جدوجہد کرتے گزار دیے، اور پھر جمہوریت کی خاطر ہی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ناظرین، کرنل رفیع الدین کی کتاب بھٹو صاحب کے آخری 323 دن میں وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی اطلاع دینے والی پارٹی شام 6:05 پر بھٹو صاحب کے سیل میں داخل ہوئی۔ بھٹو صاحب فرش پر پڑے گدے پر لیٹے تھے اور ان کا سر اور کندھے سیل کی دیوار کے ساتھ آرام دہ حالت میں تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھٹو صاحب کو یہ حکم پڑھ کر سنایا کہ آپ کو نواب محمد احمد خان کے قتل میں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ صدر پاکستان نے اس کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا آپ کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا۔ بھٹو صاحب بغیر کسی پریشانی کے لیٹے رہے۔ کرنل رفیع الدین لکھتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس لیڈر کو پھانسی دینے جا رہے ہیں جو اپنی موت کی خبر بھی اس بے نیازی سے سن رہا ہے۔ مجھے اپنے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ اس لیڈر کی موت ہماری قوم کے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی ثابت ہوگی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا پیغام جب ختم ہوا اور بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ کو کاغذ اور قلم مہیا کر دیے جائیں گے وصیت لکھنے کے لیے، اور پارٹی جب باہر جانے لگی تو میری اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ مجھ سے بھٹو صاحب مخاطب ہوئے اور کہا، رفیع یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میری لمحہ بھر خاموشی کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، رفیع یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، سر میں نے پہلے کبھی آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، واٹ ڈو یو مین؟ میں نے جواب دیا، جناب لاسٹ آرڈرز مل چکے ہیں، آج آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ مسٹر بھٹو نے پہلی دفعہ دہشت میں میری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بس ختم؟ میں نے جواب میں کہا، جی جناب۔ بھٹو صاحب کی آنکھوں میں وحشت، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئی ہوں۔ ان کے چہرے پر خشکی آ گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کس وقت؟ پھر میں نے ہاتھ کی 7 انگلیاں ان کے سامنے کیں تو کہنے لگے، کیا 7 دن بعد؟ تو میں نزدیک ہو کر سرگوشی میں بولا، جناب 7 گھنٹے بعد۔ بھٹو صاحب جب سے پنڈی جیل میں لائے گئے وہ تب سے ایک سخت جان اور مضبوط چٹان بنے ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر وہ بالکل تحلیل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ جس نے مجھے زندگی کی حقیقت سے روشناس کروا دیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میرے وکلاء نے اس کیس کو خراب کر دیا ہے، یحییٰ میری پھانسی کا ذمہ دار ہے۔ وہ مجھے غلط بتاتا رہا، پھر کہنے لگے میری پارٹی کو مردہ بھٹو کی ضرورت تھی، زندہ بھٹو کی نہیں۔ جب ان کو سیل سے باہر نکال کر ایک اسٹریچر پر لٹایا گیا تب ان کے دونوں ہاتھ پیٹ کے سامنے رکھ کر ہتھکڑی لگا دی گئی۔ سیل سے پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش رہے۔ کرنل رفیع لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو تختہ دار پر لٹکانا میرے لیے ایک نہ بھلانے والا منظر ہے۔ میں آج تک جب بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
آدھا گھنٹہ پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد جیل ڈاکٹر نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا اور بھٹو صاحب کی لاش کو رات 2:35 پر پھانسی کے پھندے سے جدا کیا گیا۔ ان کی میت کو غسل دیا گیا، جس کا بندوبست وہیں پر کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو تابوت میں بند کر کے چکلالہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ کیا گیا، جہاں سے لاش ان کے آبائی قبرستان بھیج دی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم بھٹو صاحب کی داستان۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک